جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری۔ معزز و محترم علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہم جہاں پر جمع ہیں اور جس نسبت سے جمع ہیں، یہ دونوں چیزیں ہی انتہائی مبارک ہیں، قابل احترام ہے۔ آج جس مناسبت سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ایک عظیم مناسبت ہے، اور وہ چیز ہے دستار فضیلت۔ جب کبھی ہمارے سامنے میں کوئی ایک طالب علم، کوئی ایک اللہ کا بندہ قرآن کریم کا حافظ ہو جاتا ہے تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ جس جامعہ میں موجود ہیں، جس پروگرام میں موجود ہیں، وہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 21 طالب علم نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر خوشی کی بات یہ ہے کہ اس جامعہ میں
23 طالب علم نے عالمیت کی پڑھائی کی تکمیل کی ہے اور 11 طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے تکمیل افتاء کیا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اس مانا کر ہم سب اس پروگرام میں جو جمع ہیں، چونکہ یہ دونوں نسبت عظیم ہیں، اس مانا کر ہم سب بھی الحمدللہ عظیم ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اور ہمارا اس عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اور جس دھرم کو ہم مانتے ہیں، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، جس شریعت کو ہم مانتے ہیں، وہ شریعت برحق ہے، وہ آخری شریعت ہے، وہی ایک ایسی شریعت ہے جو قابل اعتماد ہے، لائق حجت ہے۔ طلبہ کھڑے نہ رہیں، طلبہ یہاں آ کے بیٹھے، جامعہ کے طلبہ ادھر سائیڈوں میں کوئی کھڑے نہ رہے، یہاں آ کے بیٹھے سب۔ تو جس مذہب کو ہم مانتے ہیں وہ مذہب تمام مذاہب میں قابل اعتماد ہے، لائق حجت ہے، لائق تقلید ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام مذاہب شریعت اسلام کے آ جانے کے بعد منہدم ہو گئے، منسوخ ہو گئے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ڈنکے کی چوٹی اعلان کر دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی مذہب قابل تقلید ہے، کوئی مذہب لائق حجت ہے تو وہ شریعت اسلام ہے۔ شریعت اسلام لائق حجت اس معنی کر ہے، قابل تقلید اس معنی کر ہے۔ تمام مذاہب میں صرف اور صرف تقلید کے قابل شریعت اسلام اس معنی کر ہے کہ یہ کامل و مکمل ہے۔ قرآن کریم نے اس کی تکمیل کو بیان فرماتے ہوئے کہا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، نعمتوں کی تکمیل کر دی ہے۔ اس شریعت کے ماننے والے لوگوں کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اعجاز عطا فرمایا ہے، بلندی عطا فرمایا ہے اور مقام عنایت فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تمام انسانیت میں، تمام مخلوقات میں اگر کوئی افضل ہے، کوئی مکرم و معزز ہے تو وہ انسان ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ بات ہر کوئی جانتے ہیں، چاہے وہ کسی شہر کا رہنے والا ہو، کسی گاؤں کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کوئی کالا آدمی ہو، کوئی گورا آدمی ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، اور چاہے کوئی بچہ ہو، ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے افضل اگر کوئی مخلوق ہے، سب سے بہتر کوئی مخلوق ہے، سب سے اعلیٰ ترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ لیکن یہ بات سب جانتے ہیں، سب اس بات کو مانتے بھی ہیں، لیکن اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کاہے کو ہے، یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے تو کیوں ہے؟ یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات اس معنی کر ہیں۔ یہاں کرسی پر بیٹھے مہمان حضرات سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اگر آ کر یہاں بیٹھ جائیں تو بیان کرنے والے کے لیے بھی بہت اچھی بات ہوگی اور آپ کی طرف سے بھی یہ بہت اچھی پہل ہوگی۔ آپ قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں سنتے ہیں، اس لیے آپ قریب ہو کر سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب بیان کرتے تھے تو صحابہ کرام آ کر قریب میں بیٹھتے تھے اور اس طرح دل جمعی کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر پرندہ بھی بیٹھ جاتے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے اوپر کوئی پرندہ بھی بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے بڑے ہی ادب کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں، ادھر جو صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان حضرات علماء حفاظ سے بھی میں درخواست کروں گا کہ آپ حضرات یہاں آ کر دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ آپ کی طرف سے دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے بڑی اچھی پہل ہوگی کہ آپ جب آئے تو بہت قریب سے آپ نے دین کی باتوں کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں آنے کو اور قریب بیٹھ کر دل جمعی کے ساتھ سننے کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ الحمدللہ ہم سب دین سیکھنے کے لیے اور کچھ جذبہ لے کر یہاں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ تمام مخلوقات میں اگر کوئی مخلوق سب سے اعلیٰ و اشرف ہے، سب سے افضل ہے تو وہ انسان ہے، لیکن اختلاف یہاں پر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اختلاف یہاں پر شروع ہو جاتا ہے کہ انسان اشرف کیوں ہے؟ تو کیا انسان اشرف اس معنی کر ہے کہ دولت کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے، گھر مکان کی وجہ سے، کپڑوں کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے اشرف ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر وہ اشرف ہے تو اخلاق کی وجہ سے، اگر وہ اشرف ہے تو ایمان کی وجہ سے، اگر وہ اشرف ہے تو تعلیمات نبوی کی وجہ سے، اگر وہ اعلیٰ ہے تو نبوی احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ پھر تمام انسانیت میں اگر کوئی افضل ہے، اشرف المخلوقات میں بھی افضل ترین انسان اگر کوئی ہے تو وہاں پر بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں فیکٹری کا مالک ہوں، میں فلاں دکان کا مالک ہوں، میں فلاں بنگلہ کا مالک ہوں، میں فلاں شہر کا مالک ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، اس وجہ سے میں افضل ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ افضل ترین انسان وہ ہے جس کو ہمارے آقا نبی محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ افضل ترین انسان ان اشرف المخلوقات میں بھی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے۔ الحمدللہ علی کل حال، آپ یہاں پر جمع ہیں جہاں پر قال اللہ قال الرسول کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسان اشرف و اکرم کیسے بنتا ہے، اللہ کے نزدیک معزز کیسے ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اعلیٰ مقام کیسے حاصل کرتا ہے۔ یہاں اس ادارے میں اور تمام دنیا بھر کے اداروں میں یہ سکھایا جاتا ہے، دنیا بھر کے دینی اداروں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ محمد عربی علیہ السلام کا پیغام تمام امت کے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ان اداروں میں سکھایا جاتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اداروں کو باقی رکھے۔ اگر یہ ادارہ باقی ہے تو ہماری روحوں کے اندر اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان باقی ہے۔ خدا نہ کرے ایسا دن آئے کبھی کہ ادارے نہ رہیں تو پھر ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے ان اداروں کی طرف ہر وقت آپ کی توجہ رہنی چاہیے، ہر وقت ان اداروں سے ہمارا اور آپ کا رابطہ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت چونکہ کم ہے اس وجہ سے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹونز